बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल। बदस्तूर मैं एक ही बात कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि हालात कंट्रोल में नहीं है और ये हालात कंट्रोल में नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ ही गलत है, जो एक बुनियादी गलत रखी गई है, उस गलत बुनियाद पे आप कुछ भी सही काम नहीं कर सकेंगे। और कुछ भी करेंगे, कोई भी आप बड़े से बड़ा काम भी करेंगे, वो जिसकी बुनियाद झूठ, फरेब और धोखे और जुल्म पे हो, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा और उसमें से नहुसत और नहुसत और सिर्फ नहुसत बरामद होगी। ये बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ज़रूरी है कि हमारे अरबाब हल्लो अक़्द जो हैं, वो ज़रूर इस बात पे गौर करें कि अल्लाह ताला के कुछ कवानीन हैं, कुछ कानून कुदरत हैं, कुछ फलसफा ऐसा है, कुछ फिलॉसफी जो है वो तब्दील नहीं हो सकती, कुछ असूल नहीं हो सकते तब्दील। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि अक़वाम आलम का एक तयशुदा कुछ असूल तय हुए हुए हैं। इसलिए जितने जितने बड़े बड़े फिलोसफर्स गुजरे हैं, उन्होंने भी कुछ नताइज अखज़ किए हैं, सोशल साइंसेस के बारे में भी और पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी। तारीख भी कुछ हक़ाइक़ सामने रखती है। इसलिए ये जितना भी जाली निज़ाम आप लोगों ने कायम किया हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितना ज़्यादा आप इसको लंबा खींच लेंगे, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। और नुकसान होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की सलामती का, ये सब कुछ होगा। इसलिए अब जो है आवाज़ें सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं और आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। इस जाली निज़ाम को अब सिस्टम सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो कलेक्टिव विजडम होता है, जो इज्तिमाई शऊर होता है, वो कभी भी गलत फैसला नहीं करता और अगर गलत हो रहा हो तो इज्तिमाई शऊर उस पे मज़ाहमत करता है और वो नहीं मानता। इसीलिए अब जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। आज की जो लेटेस्ट खबरें हैं, वो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जबकि हकीकत यह है कि उनके अपने दाने मुक गए हैं, उनके अपने सत्तू मुक गए हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। और ये किसी भी लम्हे आपको खबर आ सकती है कि मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और मैं अब उमूरे ममलिकत चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, मुश्किल बना दिया गया। तो ये इस्तीफ़े के लिए, इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। ये हुकूमत छोड़ने के लिए, हुकूमत से राह फ़रार इख्तियार करने के लिए, ये इक़्तिदार के ईवानों से भागने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि इन्होंने कितना खिलवाड़ 27 महीनों में कर चुके हैं। इम्पोर्टेड सरकार, PDM 1, काकड़ सरकार और PDM 2, अब जो है मैंडेट शोर, ये तीनों जो है मिलके एक तसलसल है। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान की आवाम को। हाँ, अलबत्ता ये जो हुक्मरान ख़ानदान हैं, जो ये हमारे जो ज़बरदस्ती जिनको मुसल्लत किया गया, उन्होंने अपने लिए बहुत फ़ायदे किए हैं, अपने कारोबार बचा लिए हैं, अपनी दौलतें बचा ली हैं, अपनी करप्शन का पैसा बचा लिया है। 12-12, 1400, 1500 अरब रुपए के जो रेफरेंस थे वो ख़त्म करवा लिए, कानून साजी कर ली और एक जाली निज़ाम पाकिस्तान को दे दिया गया और आइन को बार बार तोड़ा गया। ये सब कुछ बहुत हुआ। तो लिहाजा ना इनका मुस्तकबिल अच्छा है और जो इनके साथ खड़ा रहेगा, जो इनको सहारा देने की कोशिश करेगा, जो इनका सहूलतकार बनेगा, उनका मुस्तकबिल ही तारीख से तारीख तर मुस्तकबिल है। आज एक सनम जावेद है, खवातीन को माफ़ नहीं किया जा रहा। मैं कह रहा हूँ जुल्म कभी भी नहीं पनप सकता जी। जुल्म का अंजाम जो है वो बहुत ही इबरतनाक होता है, वो अल्लाह ताला करते हैं, कुदरत करती है और कोई और नहीं करता। जालिमों का अंजाम कुदरत ने लिखा हुआ तय, और दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि आज का ही सनम जावेद, कल उनको गिरफ्तार किया गया और कल उनको परसों लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया। फिर उनको वहां से FIA की टीम पहुंची और वो इस्लामाबाद ले आई। इस्लामाबाद में कल जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ नहीं था। एक 14 महीने पहले की एक ट्वीट पे एक मुकदमा, नया मुकदमा खड़ा करने की कोशिश की। जब उनको रिहा किया गया तो वफाकी पुलिस, इस्लामाबाद की नकवी सरकार हरकत में आई और नकवी सरकार ने दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद को गिरफ्तार करने के बाद पता चला उनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है और अब क्या किया जाए जी, मुकदमा तो है नहीं।
اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں جی ایک مقدمہ درج کر لیتے ہیں، لیکن پھر مقدمہ بھی درج نہ ہو سکا، اور بالآخر معاملہ پہنچا کہ جی ایک بلوچستان میں ایک مقدمہ ہے، تو لہٰذا بلوچستان کے مقدمے میں ان کی گرفتاری مطلوب ہے، اور آج پھر ان کا راہداری ریمانڈ لیا گیا بلوچستان کے لیے، اور اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے، انہوں نے اس مقدمے کو سنا، اور جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بلا لیا اسلام آباد کی انتظامیہ کو، آئی جی کو اور ایف آئی اے کو، پولیس کو، سب کو بلا لیا کہ آئیں جی آ کر بتائیں، اور وہاں پر وکلا بھی پہنچ گئے، اور وکلا نے بھی درخواست دی، یہ بیٹی کی رہائی کے لیے صنم جاوید کے والد کی درخواست تھی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ ابتدائی سماعت کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ آ جائیں، اور پھر اسلام آباد آئی جی کو طلب کیا گیا، پھر ڈی جی ایف آئی اے کو بھی طلب کیا گیا، آئی جی اور ڈی جی ایف آئی اے کو پھر 5:30 بجے کے لیے یہ کیس رکھا گیا، 5:30 بجے پھر ہیئرنگ ہوئی، اور 5:30 بجے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے وکیل تھے اشفاق علی اشفاق صاحب تھے، انہوں نے میاں صاحب نے انہوں نے یہ آرگومنٹس کیے، 12 مقدمات انہوں نے کہا جی کل وکیل کے دفتر سے گرفتار کر لیے گئے، 12 مقدمات بنائے گئے، جوڈیشل مجسٹریٹ نے کل ہی ایف آئی اے سے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا، اور اس کا ذکر آپ کی درخواست میں کیا آپ نے؟ عدالت نے پوچھا، جی میری درخواست میں اس کا ذکر موجود ہے۔ 14 جولائی شام 6 بجے کے قریب انہیں گرفتار کیا گیا، پھر لاہور ہائی کورٹ کے جو ہیں اس کے بھی فیصلے ہیں، وہ بھی سامنے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا، 4 دہشت گردی کے مقدمات سے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا، 7 مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، گجرانوالہ جیل کے باہر سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا، اور یہ سارے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل رکھی گئیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی پہنچے ہوئے تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور عدالت نے پوچھا جی آپ کو کچھ اس کا علم ہے؟ جی ہمارے علم میں کچھ نہیں ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا۔ آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے 5:30 بجے آئیں تو پھر وقفہ کر دیا گیا، اور پھر انہیں بلا لیا گیا، اور 5:30 بجے کے بعد پھر جو دلیل دی گئی تو پی ٹی آئی کے وکیل تھے علی بخاری صاحب، وہ پیش ہوئے، جب یہ ان کو بلوچستان کے لیے ان کو راہداری کے لیے لے جائے گا تو مرید عباس صاحب تھے، تو ان کے سامنے علی بخاری صاحب گئے تھے، اور علی بخاری صاحب نے کہا جی کہ مجھے ذرا پہلے کیس کا ریکارڈ تو دکھا دیں۔ بلوچستان پولیس نے 3 دن کا راہداری ریمانڈ مانگا تھا، اور ریمانڈ مانگنے کے لیے انہیں کہا تھا جی کہ آپ لے کے آئیں اسلام آباد پھر ان کو بتایا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 5 بجے بلا لیا ہے، تو مجسٹریٹ ہونے کے ناطے آپ کے پاس پاور ہے، اور آپ بھی حکم کر سکتے ہیں کہ صنم جاوید کو اسلام آباد سے باہر نہ لے جایا جائے، وکیل علی بخاری صاحب نے ان کو بتایا، اور جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کو، مرید عباس صاحب کو، ہم نے ابھی دلائل دینے ہیں لیکن پرنسپل کونسل کا کریں گے وہ سب کچھ۔ علی بخاری ایڈوکیٹ کے ایف آئی آر کے علی بخاری نے بھی ایف آئی آر کا متن بھی اس کے بارے میں بھی بات کی، اور ان کو سارا کچھ بتایا گیا مرید عباس صاحب کو۔ تو یہ سارا دن ایک پنگ پونگ ہوتا رہا اور کھیل چلتا رہا، اور کوشش کی گئی کہ مرید عباس صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے حوالے نہ کریں، لیکن ظاہر ہے یہ پریشر تھا، اس کا امکان نہیں تھا، اس لیے پھر رجوع کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے بالآخر بہت ہی ایک ہوپ ملی، امید ملی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو ہے اس سارے کیس کو رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد دوبارہ جو سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے پوچھا جی صنم جاوید کے والد کے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق تھے، اور صنم جاوید کو بھی 5:30 بجے پھر عدالت میں پیش کر دیا گیا، وہ بھی آ گئیں، اور ساتھ ہی آئی جی اسلام آباد بھی پہنچ گئے، ایف آئی اے کے حکام بھی کمرہ عدالت میں آ گئے، اور بلوچستان پولیس کے اہلکار بھی پہنچ گئے جی۔ اور انہوں نے بتایا کہ جی صنم جاوید نے بتایا کہ بار بار اسلام آباد پولیس سے پوچھا اسلام آباد پولیس کی کوئی ایف آئی آر ہے، تو انہوں نے کہا جی کیا وہ حراست میں لی گئی تھی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا جی میرے آفس کے باہر سے حراست میں لیا گیا، وکیل علی اشفاق نے بتایا، اور بلوچستان پولیس نے صنم جاوید کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا، یعنی کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بتایا کہ جناب یہ بلوچستان پولیس نے مانگا ہے صنم جاوید کو۔ صنم جاوید کو عدالت میں پیش کیا جانا پولیس کے لیے قابل تعریف ہے، انہوں نے تعریف کی کہ ورنہ وہ زور زبردستی کر کے لے جا بھی سکتے تھے، تو ورکنگ ڈیز میں ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ صنم جاوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا،
اور پھر میاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتاری سے بھی روک دیا اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ اپنے گھر جائیں، یعنی کہ پولیس کی حراست ان کی ختم کر دی، ان کو رہائی کا حکم دیا، جمعرات تک اگلی تاریخ ہے۔ اور صنم جاوید کو انہوں نے کہا کہ آپ نے اب ایک لفظ بھی نہیں بولنا جمعرات تک، اور اگر آپ نے ایک لفظ بھی بولا تو میں پھر یہ آرڈر واپس لے لوں گا۔ تو یہ ان کو کہا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک خوش آئند اطلاع تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کام کیا، یہ بالکل ایسا ہی کام کیا جیسے اسد اللہ صاحب نے ڈاکٹر شیریں مزاری کے حوالے سے کیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو بھی اس طریقے سے اینٹی کرپشن پنجاب نے اغوا کیا تھا اور ان کو فوراً واپس بلا لیا گیا تھا اور ان کو بھی پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر شیریں مزاری کی رہائی کا حکم آیا، یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس طریقے سے صنم جاوید بالآخر رہا ہو گئی ہیں اور اپنے گھر پہنچ چکی ہیں، یعنی کہ اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور ان کی والدہ نے، ان کے والد نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ جناب میں نے بیٹی نہیں بلکہ چنگیز خان پیدا کیا ہے اور بہت بہادر ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اس دوران ایک اور بھی حرکت کی گئی، اور وہ حرکت کی گئی ہے جناب کیونکہ بار بار یہ جو سرکار ہے نون لیگ کی سرکار، یہ بہت زیادہ اس وقت ہے فرسٹریشن کا شکار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے پابندی لگانے کی بات کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا معاملے کی حد تک یہ بتا دوں کہ یہ صرف نون لیگ کا مری سازش کھیل ہے، مری پلان ہے، اور مری میں یہ بیٹھ کے بنایا گیا پلان کہ ملک کو ہم نے مزید بحرانوں کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس بحران کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف پر انہوں نے پابندی کا فیصلہ کیا، اور پابندی کا فیصلہ مسلم لیگ نواز خود تقسیم ہو چکی ہے، اس کے کئی دھڑے بن چکے ہیں، ایک شہباز دھڑا ہے، ایک نواز دھڑا ہے، ایک مریم دھڑا ہے، ایک اور دھڑا ہے جو کہ ان سب سے نالا ہے۔ تو یہ مختلف دھڑے بندیوں کا شکار ہیں، اور پاکستان اس وقت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا سوچ رہی تھی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اسے مسترد کر دیا، ایم کیو ایم نے اس کے لاعلمی کا اظہار کر دیا، پاکستان پیپلز پارٹی سے دور ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس طرح کی پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ کسی چیز پہ بھی اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا اختیار اور اقتدار ڈاواڈول ہے، اور یہ کسی بھی لمحے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ تشریف لے جائیں۔ اصل میں یہ ایک ایسا مزاحمتی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی رہی صحیح جو کسر ساکھ ہے وہ تھوڑی سی ان کو واپس مل جائے، لیکن وہ ملنی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اصول چھوڑ دیے۔ ووٹ کو عزت دو کے بجائے انہوں نے کہا کہ بوٹ کو عزت دو، پھر انہوں نے خوب بوٹ کو پالش کیا، بوٹ کو چمکایا، بوٹ کو سینے سے لگایا، اور اس کے بعد چمکا کے اپنی حالت اب یہ کر لی ہے، بوٹ چمک گیا ہے، ان کا اپنا منہ کالا ہو گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔